بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جو بیمار ہیں اس دنیا میں، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی تمام دکھ تکلیفوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کر دے، آمین۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو ماہ شوال کے متعلق ہے۔ دوستوں، اللہ کے نزدیک ہر مہینے کی، ہر وقت کی، ہر دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے ماہ شوال کے مہینے کی بھی بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ دوستوں، جیسا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلتوں برکات ہیں کہ ہمارے سال بھر کے روزوں کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے رمضان المبارک میں کوئی کمی تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنا چاہیے، تاکہ رمضان میں جو بھی ہم سے کمی رہ گئی ہے وہ اس کمی کو پورا کر سکیں۔ دوستوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں اور گلی کوچوں اور رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب لوگ عید گاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، مزدوری کا بدلہ کیا ہے؟ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیں، فرشتے کہتے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں ان لوگوں کے لیے بخشش اور اپنی رضا کو اپنا اجر بنا دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ آپ نے شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں۔ جب بھی آپ چاہیں آپ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے شوال کے پورے مہینے میں یہ ایک وظیفہ کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اسے آپ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ آپ نے شوال کے پورا مہینے میں جب بھی آپ کو وقت ملے، روزانہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور تیسرے کلمے کی تسبیح ضرور کرنی ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ جو بھی شخص تیسرا کلمہ پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہی تیسرا کلمہ پڑھنے کی ہیں۔ آپ نے شوال کے پورے مہینے میں جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور روزانہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے۔ دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ نے خصوصی توبہ و استغفار کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کی توبہ کو قبول
فرمائیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا اللہ پاک ضرور سنیں گے اور قبول فرمائیں گے، آمین۔ دوستوں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شوال میں تیسرا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔